فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہار شریعت سے ہم نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم اس سے فقہ مسائل سیکھیں گے۔ شروع میں کچھ عقائد کی باتیں تھیں جو بتانا ضروری تھا، وہ ہم نے ذکر کیا۔ آگے کچھ عقائد کے تعلق سے جنات، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، حشر کا، قبر کا، یہ معاملہ بھی وہاں عقائد کے تعلق سے لکھا ہے، لیکن چونکہ یہ اتنی عام سی باتیں ہیں، تقریباً ہمارے یہاں مسلمانوں کے بچے کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو سکپ کیا ہے۔ پھر بھی اس کے تعلق سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے آپ میں سے یا سوشل میڈیا کے ناظرین میں سے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے بلال صاحب کے ذریعے۔ آپ تو ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ تو آج سے ہم یہاں سے انشاءاللہ کتاب الطہارت سے آگے شروع کریں گے فقہی مسائل کو، اور انشاءاللہ زندگی میں آنے والے تقریباً روزمرہ کے مسائل سارے کے سارے اس میں ذکر کیے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم انشاءاللہ اس بہار شریعت کتاب کے ذریعے سارے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا پہلا باب ہے کتاب الطہارت، کیونکہ یاد رکھیں طہارت جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو زندگی کے ہر معاملے میں شامل ہے۔ اگر جس بندے کی طہارت صحیح نہیں ہے اس کی کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ وہ زیارت حرمین طیبین نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، نوافل بغیر نماز سے وہ نہیں پڑھ سکتا، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے رک جاتے ہیں۔ طہارت کیا ہے؟ چند باتیں ایسی ہوں گی جو میں کتاب سے پڑھا کروں گا۔ کتاب سے پڑھنا جو ہے نا وہ یوں برکت حاصل بھی کی جاتی ہے کہ یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کی کچھ باتیں پھر کچھ اپنی تفصیلات بھی ساتھ عرض کروں گا۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، اور اس کے بغیر جناب وہ جان بوجھ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عبادت کی توہین کی، مطلب عبادت کو ہلکا جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ہلکا جانا، تو اس سے کفر لازم آئے گا۔ حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر سے روایت کیا، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے، متشابہ لگا۔ حضور جان عالم علیہ السلام فجر کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے تو ان کو متشابہ لگا، آیت میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ حضور کو نماز میں غلطی لگی۔ حضور کی طرف غلطی کی نسبت کرنا بھی کفر ہے، غلطی نہیں لگی ان کو، آیت میں متشابہ لگا۔ حضور نے نماز کے بعد چہرہ انور اپنے اصحاب کی طرف موڑا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جس نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا تھا، کہ کسی مقتدی کے صحیح وضو نہ کرنے سے امام کو قرات میں متشابہ لگتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے وضو نہ کرنے کی وجہ سے امام بھول جاتا ہے، اور پھر ہم سارا نزلہ امام پہ گراتے ہیں کہ امام جناب اپنی دکانہ نہ صحابہ کرنا آیا، امام جناب وہ اپنے ٹیوشن کے بچوں کو سوچ رہا تھا، امام جناب فلاں چیز سوچ، ہم سارا نزلہ گراتے ہیں امام پہ ہے کہ امام کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہوا مقتدی کی وجہ سے ہے، کہ تم میں سے کسی کا وضو صحیح نہیں تھا تو اس کی وجہ سے امام کو متشابہ لگا۔ تو ہمیں اپنے وضو کو صحیح رکھنا چاہیے۔ وہاں ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا نہ خواستہ حضور کا وضو خراب تھا، حضور کا وضو تو خراب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں امام کا وضو میں
کمی بیشی رہ سکتی ہے، لیکن حضور جان عالم علیہ السلام تو وہ تو پاک لوگوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صغرا، ایک ہے کبرا۔ صغرا کسے کہتے ہیں؟ صغرا اسے کہتے ہیں جس سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، ایسا حدث اصغر، وہ ایسی چیز پائی جانا جس سے وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کہیں سے کوئی تھوڑا سا خون پیپ نکل آیا، یا دکھتی آنکھ ہے اس کا آنسو آنکھ سے باہر نکل آیا، یا اور آگے جو واقعے سے وضو ہے انشاءاللہ وہ سارے آئیں گے، وہ ہم سنیں گے۔ ایسی چیز حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس سے وضو لازم آتا ہے۔ اور حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس سے غسل لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طہارت کی مین دو قسمیں ہیں، ان کو یاد رکھیں گے، بقیہ آگے آنے والے جو طہارت وضو غسل کے مسائل ہیں وہ انہی پر لازم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے، ایک ہے طہارت صغرا اور ایک ہے طہارت کبرا۔ جو چیز وضو کو لازم کر دیتی ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، جو چیز غسل کو واجب کرتی ہے اس کو طہارت اکبر کہتے ہیں۔ برکت کے لیے ایک حدیث سن لیجئے، ایک آیت بھی سن لیتے ہیں اور ایک حدیث سن لیتے ہیں، یہاں سے پھر آگے ہمارا وضو کا باب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ہم جو وضو کے 4 فرض گنتے ہیں نا، وہ اس آیت کے تحت ہے۔ اس آیت کے اندر وضو کے 4 فرضوں کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیں تو اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں، اپنا چہرہ دھوئیں، سر کا مسح کریں اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھوئیں۔ یہ 4 وضو اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث ہے امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور پاؤں آثار وضو چمکتے ہوں گے، جس سے ہو سکے زیادہ چمک کریں۔ زیادہ چمک سے مراد کیا ہے کہ ہم نے کونیوں سمیت دھونے ہیں نا، تو یہاں تک بھی دھوئیں گے تو کونی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کا پورا ہم پریکٹیکل کر کے آپ کو بتایا کریں گے، برہنہ کر کے۔ تو کونی سمیت دھونا ہے، تو اب اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے دھو لیں۔ ٹخنوں سمیت دھونا ہے تو تھوڑا سا 7 پنڈلی کا ایسا بھی شامل کر لیں۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چمک زیادہ کریں، یعنی اپنے زیادہ اعضاء وضو پر پانی ڈالیں تاکہ ہماری زیادہ حصے چمکیں۔ چہرہ صحیح کر کے دھوئیں تاکہ چہرہ بھی خوب چمکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ ہم وضو کا باقی طریقہ بھی سیکھیں گے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔